بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکومت پاکستان میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو بینیفیشریز کو معلومات فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کی کفالت کرنا ہے۔ اس میں وہ گھرانے شامل ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پروگرام پہلے 10 لاکھ گھرانوں پر مشتمل تھا، لیکن اب یہ وسیع کر دیا گیا ہے اور ہر سال مزید اس میں گھرانے شامل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال دسمبر کے مہینے میں قرعہ اندازی کے ذریعے مختلف گھرانے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس میں شامل ہونے کے لیے مختلف طریقوں سے سروے کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات نمائندہ آپ کے گھر پر آ کر آپ کا ڈیٹا فیڈ کرتا ہے، بعض اوقات دفتر میں تقریباً اس کا سروے پورے سال چلتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس پروگرام میں شامل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے خواتین کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ شادی کے بعد خواتین کا کارڈ شادی شدہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق آپ کا آئی ڈی کارڈ شادی شدہ کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ خواتین شادی کے بعد اپنا کارڈ تبدیل نہیں کرواتی، اس لیے جیسے ہی آپ کی شادی ہو تو آپ جلد نادرا جا کر اپنا شادی کارڈ شادی شدہ والا بنوا لیں، کیونکہ یہ پروگرام صرف شادی شدہ خواتین کے لیے ہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفہ ان کے بچوں کو ملتا ہے جو بے نظیر کے پیسے لے رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سکول میں وظیفہ نہیں ملتا۔ اگر کسی کا بچہ پرائمری پاس کر کے ہائی سکول میں جاتا ہے تو اس کو بونس میں 2000 روپے لڑکے کو ملتے ہیں اور لڑکی کو 3000 روپے ملتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر وہ ہائی سکول سے ہائر سیکنڈری میں جاتا ہے تو اس کو لڑکے کو 3000 روپے ملتے ہیں اور لڑکی کو 5000 روپے بونس میں ملتے ہیں۔ یہ جو سمائی قسط ہوتی ہے یہ اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ اساس کفالت کے مستحق گھرانوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اجرا نرسری سے 12ویں جماعت تک ہے۔ آپ کا بچہ کسی سرکاری سکول میں پڑھ رہا ہے یا پرائیویٹ میں پڑھ رہا ہے تو اس بچے کو وظیفہ ضرور ملے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہے لیکن سکول نہیں جا رہا تو اس کا وظیفہ نہیں لگ سکتا، اس لیے جلد از جلد اپنے بچوں کو کسی سکول میں داخل کروائیں تاکہ اس کا وظیفہ جاری کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں ایک اور پروگرام بھی شامل ہے جس کا نام نشو و نما پروگرام ہے۔ اکثر خواتین اس سے لاعلم ہیں۔ اس پروگرام میں حاملہ خواتین کو خوراک دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما کے لیے حکومت اس کو بھی خوراک مہیا کرتی ہے۔ اس لیے جو خواتین حاملہ ہیں یا ان کا بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جا کر نشو و نما پروگرام سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے اندراج نہیں کروایا تو آج جا کر اپنا اندراج کروائیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی اندراج شدہ ہیں اور سمائی قسط لے رہی ہیں تو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ کا جو سمائی قسط ہے وہ ختم نہ ہو۔ آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو، کوئی بھی اکاؤنٹ نہ بنوائیں۔ اگر آپ بے نظیر کے پیسے لے رہی ہیں تو کبھی بھی آپ کا یا آپ کے میاں کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بنوائیں۔ اگر آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو آپ کے پیسے آنا بند ہو جائیں گے، اس لیے آپ اور اپنے میاں کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہ کھلوائیں۔ اگر آپ اکاؤنٹ کھلواتی ہیں تو آپ کے پیسے آنا بند ہو جائیں گے، اس لیے اس بات کی احتیاط کریں۔ اپنے موبائل پر جیز کیش
اور ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بھی نہ بنائیں، نہ ہی آپ کے میاں کے موبائل پر، اور نہ ہی آپ کا وہ نمبر جو وہاں رجسٹرڈ ہے اس پر جیز کیش اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جو خواتین پیسے لے رہی ہیں وہ اپنا پاسپورٹ نہ بنوائیں، اگر ضرورت ہے تو وہ بے شک بنوا لیں، اگر ضرورت نہ ہے تو کبھی نہ بنوائیں۔ اگر آپ نے عمرہ وغیرہ کے لیے جانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ اپنا پاسپورٹ نہ بنوائیں۔ اگر آپ کی یا آپ کے میاں کی نوکری لگ گئی ہے سرکاری تو بھی آپ کے پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے کسی سکول میں نہیں پڑھ رہے تو آج ہی جو آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 4 سال ہو چکی ہے ان کو سکول میں داخل کروائیں تاکہ ان کا بھی وظیفہ جاری کیا جا سکے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچے تو ہیں لیکن وہ سکول میں داخل نہیں ہیں تو وہ ان کو جلد از جلد کسی سرکاری یا پرائیویٹ سکول میں داخل کروائیں تاکہ ان کا وظیفہ بھی جاری کیا جا سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے صرف سرکاری سکول میں ہوں، کسی پرائیویٹ سکول میں بھی آپ داخل کروا سکتے ہیں، صرف وہاں اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی بندہ وہاں پر ویریفیکیشن کے لیے جائے تو وہ وہاں موجود ہونا چاہیے، اس کا ڈیٹا وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے جو آپ نے وہاں دفتر میں لکھوایا تھا یا سروے میں لکھوایا تھا اس پر کم سے کم بیلنس استعمال کریں۔ اگر زیادہ سے زیادہ بیلنس استعمال کریں گے تو یہ سمجھیں کہ حکومت کے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ آپ زیادہ بیلنس استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیسے آنا بند ہو جائیں۔ اس لیے اس موبائل سے جو آپ کے سروے میں رجسٹرڈ ہے یا آپ نے دفتر میں جا کر لکھوایا تھا اس پر کم سے کم بیلنس استعمال کریں تاکہ پیسے آپ کے نہ بند ہوں۔ اگر آپ کا سروے ہو چکا ہے تو جو ان کے برانچز ہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو میسج موصول ہو یا آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں، سمائی قسط آ چکی ہے، تو قریبی کسی HBL کنیکٹ شاپ پر جا کر اپنے پیسے نکلوا سکتی ہیں۔ اس بات کا دھیان رہے کہ آپ نے پیسے خود لینے جا رہی ہیں، کسی اور کو اپنا کارڈ نہ تھمائیں، نہ ہی کسی ایسے بندے کے پاس جس کے پاس ڈیوائس ہے لیکن اس کے پاس HBL کنیکٹ نہیں ہے تو وہاں سے پیسے ریسیو نہ کریں اور نہ ہی انگوٹھے لگائیں۔ بعض اوقات دھوکے باز لوگ ایسے سرگرم ہیں کہ آپ کا انگوٹھا لگوا لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے جو کہ غیر قانونی ہوتے ہیں۔ خواتین کی ہر 3 ماہ بعد قسط آتی ہے، بچوں کو جو ماہانہ قسط ہوتی ہے وہ بھی 3 ماہ بعد اکٹھی ہی ملتی ہے۔ لڑکوں کو 4500 روپے ملتے ہیں 3 ماہ بعد اور لڑکیوں کو 6000 روپے فی لڑکی سیمائی قسط ملتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہوتے تو وہ جو وظیفہ ہوتا ہے سکول کا وہ سیمائی کے بجائے ششمائی یا نمائی، مطلب یہ ہے کہ وہ یا بعض اوقات 6 ماہ بعد اکٹھے 2 قسطیں دے دیتے ہیں یا 9 مہینے بعد 3 قسطیں اکٹھے دے دیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 9 مہینوں بعد 12 مہینوں بعد یعنی سال بعد اکٹھی 4 قسطیں ادا کر دیتے ہیں۔ یہ فنڈ کی فراہمی پر ہوتا ہے، جتنا حکومت کے پاس فنڈ ہوں گے اتنی جلد قسطیں ایشو کی جائیں گی۔ رقم نکلواتے وقت جگہ جگہ چیک نہ کروایا کریں کہ میرے پیسے آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے، یا میرا انگوٹھا نہیں لگ رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہوتے ہیں، جب آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو آپ کے پیسے وہاں سے ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن شاپ والا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں آئے، وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا جس سے آپ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس لیے لالچ نہ کریں اور آپ انتظار کریں اور کسی ایسی شاپ پر جائیں جس کو آپ جانتے ہیں تاکہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ کسی اور کو اپنا ID کارڈ نہ دینا کہ میرے پیسے لیتے آنا، اس سے بھی بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پیسے نہیں ملتے، وہ پیسے نکال لیتی ہے۔ اس سروے میں ہر سال 10% لوگوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس لیے دسمبر میں ہر سال قرعہ اندازی کی جاتی ہے
اس قرآن اندازی میں جو گھرانے سلیکٹ کیے جاتے ہیں ان کو مزید شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ سروے پورا سال جاری رہتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت جا کر دفتر میں یا ان کا نمائندہ آپ کے گھر پر آ کر آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا اور آپ کا فارم فل کرے گا اور آپ کا سروے کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ سروے تقریباً پورا سال ان کے دفتر میں جو ان کے مقامی دفاتر ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل لیول پر ان کے دفاتر موجود ہیں، وہاں جا کر آپ اندراج کروا سکتی ہیں۔ اندراج کروانے سے پہلے چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو وہاں پر کس قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس نادرہ کا جاری کردہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اس آئی ڈی کارڈ پر آپ کا نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق شادی شدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ کا شناختی کارڈ شادی شدہ والا نہیں ہے تو آج ہی نادرہ سے جا کر شادی شدہ والا کارڈ بنوائیں۔ موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی چند ایک پالیسیاں ہیں۔ اس کے مطابق جو بندہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے ایک بینک میں، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جو وہ بینک میں رکھنا چاہتا ہے۔ اصل میں یہ پروگرام غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں جو کہ مالدار ہیں، بہت پیسے والے ہیں۔ تو جو لوگ اپنا بینک میں اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ بینک میں پیسے رکھوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں۔ تو پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نہ ہی آپ کا اور نہ ہی آپ کے میاں کا بینک میں کسی بھی بینک میں کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو آج اس کو ختم کروا لیں، پھر جا کر سروے کروائیں۔ ایسا موبائل نمبر لے کر جائیں جس پر کوئی جیز کیش یا ایزی پیسہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی دو بینک ہیں اور یہ بھی ایک بینک اکاؤنٹ ہی ہے۔ ایک مائیکرو فنانس بینک ہے اور یہ دوسرا ٹیلی نار والوں کا بینک ہے۔ اصل میں یہ دونوں بینک ہی ہیں جو یہ جیز کیش اور ایزی پیسہ والے اکاؤنٹ ہیں، یہ بینک اکاؤنٹ ہی گنے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سروے کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسا نمبر ساتھ لے کر جائیں جس پر جیز کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ موجود نہ ہو۔ آپ یا آپ کا میاں سرکاری نوکری میں نہ ہو۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جو سرکاری نوکری کر رہا ہو، چاہے کسی بھی سکیل میں ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کیونکہ جب آپ سروے کرواتے ہیں، سروے کے بعد آپ کا سارا ڈیٹا نادرہ کے ذریعے ویریفائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے پیسے ایشو کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں اور ان ہدایات پر عمل کریں۔ میاں یا بیوی کے نام پر کوئی جائیداد موجود نہ ہو، یعنی اس کے نام پر کوئی مکان، پلاٹ وغیرہ یا زمین وغیرہ نہ ہو۔ اگر کسی کے میاں یا بیوی کسی دونوں میں سے کسی کے نام پر کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے یا موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہے تو وہ بھی سروے میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ نے گاڑی لے لی ہے یا موٹر سائیکل لے لیا ہے اور آپ غریب نہیں ہیں۔ سروے کروانے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ یا آپ کے میاں کے نام پر کوئی گاڑی، کار یا موٹر سائیکل نام نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو۔ اس کے بعد اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، کیونکہ بعض اوقات ایسے کیس آتے ہیں کہ جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں، جو مینول فارم تھے اس پر تو ان کو پیسے مل رہے تھے، لیکن 2021 میں جیسے ہی سروے کیے گیا تو ان کا جو ڈیٹا تھا وہ نادرہ سے ویریفائی کروایا گیا تو ان کے نام پر پاسپورٹ موجود تھے اور وہ بیرون ملک سفر کر چکے تھے عمرے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو ان کے پیسے بند کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے وہ ایشو اٹھایا کہ ہمارے پیسے کیوں بند ہوئے، تو پھر دفتر والوں نے یہی بتایا ہے کہ چونکہ آپ کے نام پر پاسپورٹ موجود ہے اور آپ بیرون ملک سفر کر چکی ہیں، اس لیے آپ پیسے لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی لیے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کا یا آپ کے میاں کا پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے۔ سروے کروانے کے لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ وہ بل لے کر جائیں
جس پر کم سے کم یونٹ استعمال کیے گئے ہوں اور اس مہینے کا بل یا اس پچھلے مہینے کا بل بہت کم آیا ہو، کیونکہ جن کا بل زیادہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں زیادہ آلات استعمال ہو رہے ہیں بجلی کے، جس کی وجہ سے ان کا بل بہت زیادہ آیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد جا کر وہ آپ کو مستحق ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ڈیٹا ویریفائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے احتیاط کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کریں تاکہ آپ کے سروے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ کچھ خواتین کا یہ گلہ ہوتا کہ ہمارے پیسے کیوں نہیں آئے، ہمارے پڑوسن کے آ گئے ہیں، اس کے آ گئے ہیں، فلاں کے آ گئے ہیں، اس کے آ گئے، ہمارے کیوں نہیں آئے۔ دیکھیں جی، انتظار کریں، ہر سال 10% لوگوں کو مزید شامل کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ اگر آپ کو نہیں ملے، اگلی دفعہ آپ کو مل جائیں گے۔ انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسے گھوم رہے ہیں آپ کے محلے میں یا شہروں میں جو دھوکے باز ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ہم لگوا دیتے ہیں، ہمیں 1200، 1000 یا 1500 روپیہ دیں، ہم آپ کے پیسے جاری کرواتے ہیں۔ یہ سارا دھوکے باز سسٹم ہے، ان سے باز رہیں، انتظار کریں۔ سروے صرف ان کے دفاتر میں کیا جاتا ہے یا ان کے نمائندے آپ کے دروازے پر آ کر ہی آپ کا ڈیٹا لیں گے اور وہ آپ سے پیسے وصول نہیں کریں گے، کیونکہ اس سروے کے پیسے حکومت ان کو فراہم کرتی ہے جو بندہ آپ کے دروازے پر سروے کے لیے آیا ہے۔ آپ میں سے جو خواتین بیوہ ہیں ان کو تو پیسے لازماً ہی ملنے ہیں، لیکن جو شرائط ہم نے پہلے بتا دیے ہیں، پہلے ان شرائط پر اس کو پورا اترنا ہوگا۔ مثلاً اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے نام پر کوئی پلاٹ یا مکان نہیں ہے، یا اس کے پاس سپورٹ نہیں بنا ہوا، یا اس کے بینک میں کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، یا اس کے نمبر پر کوئی جائز کیش یا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بھی موجود نہیں ہے، تب جا کر اس کو بھی پیسے ملیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز موجود ہے تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اسی لیے آپ سروے کروانے سے پہلے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ آیا کہ آپ ان چیزوں سے بری و ذمہ ہیں، یعنی کوئی ایسا آپ کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کے سروے میں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں یا آپ اس کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ سروے کرواتے ہیں، دفتر جا کر اندراج کرواتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں میسج آ گیا، وہ چیک کرتے ہیں۔ جب آپ کا ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے ان کے سسٹم میں، پھر وہ سسٹم کے ذریعے اپنا ڈیٹا وہ سارا ناظرہ کو بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے ویریفائی کرتے ہیں۔ کیا کیا ویریفائی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چیک کریں کہ یہ سرکاری بندہ تو نہیں ہے، مطلب یہ عورت یا خواتین یا اس کے میاں کو سرکاری نوکری والا تو نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کو کوئی پاسپورٹ تو نہیں بنا ہوا۔ نمبر 3، اس کے نام پر کوئی جائیداد تو موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، بینکنگ میں کوئی بینک میں اکاؤنٹ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نمبر پر جائز کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ وہ چیک کرتے ہیں، تب جا کر ان کو اہل کیا جاتا ہے۔ جن خواتین کو پہلی دفعہ پیسے ملے ہیں وہ دفتر سے جا کر ایک رسید لیں گے۔ ان خواتین کو دفتر میں اس قسم کی ایک سلپ ملے گی۔ یہ سلپ آپ نے اس سکول میں جا کر فل کروانی ہے جہاں پر آپ کا بچہ زیر تعلیم ہے، یعنی جس سکول میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ بوائز میں ہے یا گرلز میں ہیں، سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں، آپ نے یہ فارم ان سے فل کروا کر پر کروا کر آپ نے واپس دفتر جا کر جمع کروانی ہے، تب جا کر آپ کے بچوں کا وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ آپ کے بچوں کا وظیفہ بھی HBL کنیکٹ کے ذریعے ہی سمائی قسط میں آئے گا۔ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ATM کارڈ بنا دیے جائیں یا آپ کے اکاؤنٹ بنوا کر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں، کیونکہ مختلف شکایت موصول ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ سے 500 روپے ایکسٹرا لے رہے ہیں۔ جب آپ کے وہ سمائی قسط نکال کر دے رہے ہوتے ہیں شاپس والے دکاندار حضرات جو ریٹیلر ہوتے ہیں HBL کنیکٹ کے، وہ 500 روپے ایکسٹرا
چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کرپشن سے بچنے کے لیے حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ بنا دیے جائیں، یا پھر آپ کے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھول کر اسپیشل اس کے لیے، جس اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ٹرانسفر کیے جائیں۔ اس پروگرام میں ایک اور پروگرام بھی شامل ہے جس کا نام نشوونما پروگرام ہے۔ اکثر خواتین اس پروگرام سے لا علم ہوتی ہیں۔ جو خواتین بے نظیر کے پیسے لے رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ہسپتالوں میں ایک نشوونما پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ان کو کیا چیزیں ملتی ہیں؟ وہ خواتین جو حاملہ ہیں، حاملہ ہونے کے دوران ان کو خوراک ملتی ہے مخصوص قسم کی، تاکہ اس کی پیٹ کے اندر اس کے بچے کا نشوونما بہتر طور پر ہو سکے۔ اس کے علاوہ جب اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی خوراک ملتی ہے وہاں سے فری میں۔ مختلف قسم کے خشک دودھ ملتے ہیں اور غذائیں ملتی ہیں جو بچے کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر خواتین اس پروگرام سے لا علم ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا پروگرام ہے، یہ کس کے لیے ہے۔ یہ پروگرام بھی انہی خواتین کے لیے ہے جو خواتین بے نظیر کے پیسے لے رہی ہیں۔ اس لیے جو بے نظیر کے پیسے لے رہی ہیں وہ خواتین ہسپتال میں اس کے لیے مخصوص کاؤنٹر ہے، ایک مخصوص کمرہ ہے، اس کے باہر فلیکس لگا ہوا ہوگا، آپ وہاں جا کر اپنے بچوں کے لیے وہ خوراک فری میں لے سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا انگوٹھے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے انگوٹھے نہیں لگتے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہاتھ کی لکیریں ہیں یا انگلی کے جو نشانات ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا 5 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد ایک دفعہ جا کر نادرہ میں اپنے انگوٹھے ضرور ویریفائی کروائیں۔ جب آپ کے تازہ انگوٹھے نادرہ میں لگیں گے، وہ انگوٹھے جو آپ نے وہاں پر ویریفائی کروائے ہیں وہ جلدی سسٹم میں اپڈیٹ ہو جائیں گے، جس سے آپ کے مسئلہ نہیں رہے گا۔ اکثر خواتین کے انگوٹھے جو نشانات ہیں وہ مٹ چکے ہوتے ہیں، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے نادر دفتر جا کر آپ انگوٹھے دوبارہ اپڈیٹ کروائیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس پروگرام کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پیسے صرف خواتین کو ملنے ہیں۔ بعض خواتین نااہل ہوتی ہیں، ان کو پیسے پھر بھی مل رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے اس کے نہیں ہوتے، یا تو اس کو کوئی بچہ معذور ہوگا، اسپیشل ہوگا، اس کے پیسے مل رہے ہوں گے، یا اس کا میاں اسپیشل ہوگا جو اس کا سرٹیفکیٹ بنا ہوگا معذوری کا، اس کے پیسے مل رہے ہوں گے، اور صرف مستحق گھرانے ہی اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کو ہر حال میں پیسے ملنے ہیں، لیکن اگر ان شرائط پر وہ پورا اترتی ہیں تب۔ اگر کسی گھرانے کا سروے ہو چکا ہے تو وہ اس کے لیے نااہل تھا، پھر وہ 2 سال تک دوبارہ سروے نہیں کروا سکتا۔ تو اس لیے بار بار دفتر جا کر رش نہ بڑھائیں، نہ ہی دفتر والوں کو تنگ کریں۔ تو جب تک آپ کے 2 سال مکمل نہ ہوں تب تک آپ دوبارہ سروے نہ کروائیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ اکثر خواتین جب ان کے پیسے یا قسط آتی ہے تو وہ یکدم رش بنا کر دکانوں پر چلی جاتی ہیں۔ تو گرمی کا موسم ہوتا ہے بعض اوقات، یا سردی کا موسم ہوتا ہے، ان کے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یا نشین کر لیں کہ وہ آپ کے پیسے ہیں اور آپ کے ہی پاس رہیں گے۔ جب تک آپ انگوٹھا نہیں لگائیں گے وہ پیسے کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ تو انتظار کریں، پہلے دن نہ جائیں، دوسرے دن نہ جائیں، انتظار کریں، تھوڑی دیر سے جائیں، وہ پیسے آپ کو ہی ملنے ہیں، کسی اور کو نہیں ملنے۔ اکثر خواتین بہت جلد باز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال اس قسم کے کئی واقعات سامنے پیش ہمیں ہوئے، ہم نے چیک کیے ہیں، پیش آئے ہیں کہ خواتین کے پاس بچے ہوتے ہیں اور وہ پانی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بچہ تو ہم نے سنا کہ وہ فوت بھی ہو چکا تھا، فوت ہو گئی اسی وجہ سے کہ وہ پانی مانگتا رہا، لیکن عورت لائن میں کھڑی تھی اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ میری باری کہیں چلی نہ جائے۔ خدا را انتظار کیا کریں، لالچی نہ بنیں، جلد باز نہ کریں۔
آرام سے وہ پیسے آپ کے ہی ہیں کہ اور نہیں نکال سکتا۔ جب تک آپ انگوٹھا نہیں لگائیں گے وہ پیسے نہیں نکل سکتے۔ جب ایک دفعہ پیسے آ جائیں تو وہ پیسے واپس بھی نہیں جاتے، آپ کسی اور دن نکلوا سکتے ہیں، آرام سے نکلوائیں، جلد بازی نہ کریں۔ جو نمبر آپ نے وہاں پر دفتر میں یا سروے کے دوران لکھوایا تھا اس کو ایکٹیو رکھیں، بے شک بیلنس کم سے کم استعمال کر لیکن ایکٹیو رکھیں، اس پر آپ کو میسج آنا ہوتا ہے، کوئی قسم کا پیغام جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس نمبر پر ہی موصول ہوگا، SMS کے ذریعے یا کال کے ذریعے۔ اگر SMS آئے گا تو بھی وکاسی خطر سے ہی آئے گا، اگر کال آئے گی تب بھی ان کا اسپیشل مخصوص نمبر ہوتا ہے، وہ کسی ٹیلی نارجائز کا نمبر نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے بچیں، ان کو کبھی بھی اپنے پیسے یا ڈیٹا فراہم نہ کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جواب موجود مل چکے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں تھے، یا آپ کو تمام معلومات مل چکی ہوں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بے نظیر کے قریبی دفتر میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، یا ان کے جو ہیلپ لائن ہے اس کو کال کر کے آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور بجا دفتر جا کر رش نہ بڑھائیں، جو خواتین حقدار ہیں صرف انہی کے پیسے ملنے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ دفتر کم سے کم جائیں، ان کو کچھ کام کرنے دیں، وہ آپ کے رش کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ دفتر جا کر رش نہ بڑھائیں۔ اگر بہت ضروری ہو تب جا کر کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا سکتی ہیں، رش نہ بڑھائیں، کوشش کیا کریں۔ امید ہے آپ کو تمام معلومات مل چکی ہیں۔